الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الكبرى صدق الله ومولانا العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں دور کر ایک بہترین شعر کہا ہے کہ جس محفل میں ذکر رسول خدا ہوتا ہے کہ جس محفل میں ذکر رسول خدا ہوتا ہے اس محفل میں سانس لینا بھی ثواب ہوتا ہے بزرگوں دوستوں تقریباً 6 جمعہ سے آپ حضرات کی خدمت میں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی جا رہی ہے آپ کی پیدائش سے پہلے سے لے کر آپ کی پیدائش کے بعد پھر آپ کے بچپن کے حالات واقعات پھر آپ کی جوانی کی اہم باتیں پھر اس کے بعد آپ کا نکاح کا واقعہ پھر اس کے بعد آپ کے سفر تجارت کا واقعہ پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو میں نے بچپن پھر 20 سال تک آپ کے واقعہ پھر اس کے بعد 40 سال کی عمر تک کیا ہوا پھر 40 سال کے بعد کیا ہوا تقریباً طرف سے میں نے مختصر آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رکھنے کی کوشش کی ہے پچھلی جمعہ میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا دیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا اس سے متعلق کچھ روشنی ڈالی تھی آج انشاءاللہ نبی بنانے کے بعد سے مکی زندگی میں تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال زندگی گزاری نبی بننے سے پہلے 40 سال مکے میں رہے نبی بننے کے بعد 13 سال مکہ المکرمہ میں رہے تو نبی بننے سے پہلے کے واقعات آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا اور نبی بننے کے بعد کی مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھی آج میں ہجرت کرنے تک مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے اس وقت مکے میں جو اہم واقعات پیش آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا آج ہمارے سامنے بہت ساری ایسی عظیم شخصیتیں ہیں پرسنالٹیز ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے لیکن دنیا کی سب سے بہترین شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کی ذات اس بات کی
سب سے زیادہ متقاضی ہے کہ ہم آپ کی ذات کے بارے میں جانیں، آپ کی سیرت کے بارے میں جانیں، آپ کی صفات کے بارے میں جانیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں خود رب ذوالجلال نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا، میں انسانوں کو اس زمین میں جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں ان میں سب سے مقدس مکرم اگر کوئی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آتے تھے وہ ایک وقت کے لیے، لمیٹڈ ٹائم کے لیے، لمیٹڈ پلیس کے لیے، لمیٹڈ جگہ کے لیے نہیں ہوتے تھے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی امت مسلمہ کے لوگ ہیں، فرد ہیں، مسلمان ہیں، ان کو ان کے سامنے ان کے نبی کی سیرت ہونی چاہیے تاکہ وہ اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں۔ اسی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی کے نام سے ایک سورت بھی نازل فرمائی، سورۃ المحمد کے نام سے، اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو، واقعات کو، اس وقت کے ماحول کی باتوں کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی نمونہ اور ماڈل موجود ہوگا تو ہم اس ماڈل کو دیکھ کر اس کی روشنی میں اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین ماڈل اس انسانیت کے لیے، پورے ہیومن بینگ کے لیے جو انسان ہے وہ اللہ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہر مسلمان میں سے کوئی بھی جب بھی اس کے ذہن میں ایک بات پیدا ہو جائے، سوال آ جائے کہ ہم کو اس کنڈیشن میں، اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھے کہ ایسے موقع پر اللہ کے نبی نے کیا کام کیا ہے، کیا عمل فرمایا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اقوال کو، افعال کو ماننے کے لیے ایک آیت میں یہ بیان فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ اللہ کے نبی جس بات کا حکم صادر فرما رہے ہیں، اے مومنوں، مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ اس پر عمل کرو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس بات سے نبی روک رہے ہیں اس بات سے رکنے کی ضرورت ہے۔ یہی دو حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر ہمارے سامنے اللہ کے نبی کی زندگی موجود نہیں ہوگی تو پھر ہم کیسے اپنی زندگیوں کو گزار سکتے ہیں؟ بزرگوں اور دوستوں، اسی کے پیش نظر اللہ کے نبی کی سیرت کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے لیے ہر لمحہ، ہر وقت، ہر سیکنڈ فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جس کو اللہ بھی بہت زیادہ پسند کرنے والے ہیں، بہت ہی جلیل القدر نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں امام الانبیاء کا لقب دیا گیا ہے، اس نبی کے ہم امتی ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہت سعادت کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے جلیل القدر نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس نبی کی طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار دیں، پھر آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے پچھلی جمعہ عرض کیا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت ایسی بنا لیے تھے کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کے قریب کی تو آپ ایک غار میں جا کر 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کا ناشتہ یا توشہ لے کر جا کر وہاں بیٹھ کر اکیلے میں اللہ کی عبادت فرماتے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور مکہ کے لوگوں کے بارے میں خیال کرتے تھے کہ اللہ یہ تجھے چھوڑ کر اتنے سارے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، ان کو خدا مان کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے کہ اصل حقیقی مالک تو ہے، اللہ اس کو کیسے دور کیا جائے۔ ان کا جو کنیکشن، ہر چیز وہ اپنے معبودوں سے مانگ رہے ہیں اور خداؤں سے مانگ رہے ہیں، ان کا تعلق ان سے نکال کر تیرے سے کیسے جوڑ دیا جائے، اسی فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا میں جا کر غار میں بیٹھ کر خیال کیا کرتے تھے، فکر کیا کرتے تھے۔ علماء نے کہا ہے آج بھی ہم جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں ہمیں اس بات کی فکر سوار ہونا چاہیے کہ اللہ ہم تو تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرا نام لینے والے ہیں، تیرے نبی کی طریقے پر ہم تو چل رہے ہیں، لیکن بڑی آباد ایسے
اس بارے میں ہر مسلمان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ میں مسلمانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا جاتا ہے، نمازوں کی طرف بلایا جاتا ہے، اسی طرح علماء نے لکھا ہے جو برادران وطن ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جن تک ابھی اسلام نہیں پہنچا ہے، جن کو ہم ہندو بھائی کہتے ہیں، ان تک اپنے جو دین ہے اس دین کو پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کما کر کھا کر اپنے بیوی بچوں کو پال کر وقت ضرورت جب موقع ملا نماز پڑھ کر روزے رکھ کر حج کر کے ہم پورا کام مکمل کر دیے ہیں، تو یہ غلط خیال ہے ہمارا، بلکہ ہماری اس سے آگے بڑھ کر ذمہ داری یہ ہے جو ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی، آپ نے اپنا حق ادا کر کے جاتے ہوئے امت پر اس مشن کو سونپ دیے ہیں کہ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں جہاں ہم کام کرتے ہیں، وہاں پر اگر ہمارے کانٹیکٹس میں، تعلقات میں، دوستوں میں، فرینڈ سرکلز میں اگر کوئی غیر ہے، کوئی نام ہے، مسلم ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس تک ایک اللہ کی دعوت کو پہنچائیں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو قرآن کہتا ہے وَمَا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ جس مشن کو اللہ کے نبی نے ہم پر چھوڑا تھا، ہم نے اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی، تو کل اللہ کے نبی اور اولاد اس بارے میں سے سوال کریں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اتنی ہی زندگی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں تو ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا، پیسہ ہے تو صدقہ خیرات کر رہے ہیں، زکات ادا کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کا پورا کام ادا کر رہے ہیں، ہم اور زیادہ مال ہونے پر اللہ کے گھر کا حج کا سفر کر رہے ہیں، تو ہم نے پورے ارکان کمپلیٹ کر دیے، تو ہم ذمے سے بری ہو گئے۔ ہر کس ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں ہم سانسیں لے رہے ہیں، وہاں اگر کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کو مان رہا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس تک اپنے اللہ کی دین کی بات کو پہنچائیں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو جب نبی بنایا گیا تو آپ اکیلے تھے، چھپ کر لوگوں کے پاس جا کر مل کر اللہ کے دین کی دعوت دے رہے تھے۔ تقریباً 3 سال تک جب آپ کی عمر 43 ہو گئی تو 40 سال میں آپ کو نبی بنایا گیا۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے چھپ کر کبھی ان کے پاس کبھی کسی جگہ گھر میں، کبھی کسی آدمی کے گھر جا کر، کبھی کوئی بازار میں مل رہا ہے تو اس سے مل کر الگ الگ تبلیغ کا کام کر رہے تھے، ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ تبلیغ کا جو کام آج ہم کر رہے ہیں بہت بہتر ہے، لیکن اس سے آگے ایک سٹیپ بڑھ کر غیروں تک بھی اللہ کی دعوت دینا، یہ بھی اصل تبلیغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کس کو دعوت دی تھی؟ کیا وہاں پر مسلمان تھے؟ کوئی مسلمان نہیں تھا، صرف اللہ کے نبی تھے۔ قرآن نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ کے نبی نے لوگوں سے جا کر کہا کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں وہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلنے پر کامیابی ہے، اگر اس سے ہٹ کر چلو گے تو اس میں کامیابی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکمت کے ساتھ چلنا چاہیے، دعوت کا کام صرف اپنوں میں کریں، غیروں میں نہیں کرنا چاہیے، حالات خراب ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے مکہ کے حالات کے لیے، اکیلے اللہ کے نبی ہیں، سارا مکہ کفار سے بھرا ہوا ہے، لیکن آپ نے ان تمام بتوں کی نفی کی اور کہا کہ یہ جو 360 بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، حقیقت میں ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ جب آپ نے 3 سال تک چھپ کر خفیہ انداز سے دعوت دی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا، اے نبی فاصدع بما تؤمر، کہ آپ جو مشن لے کر آپ کو بھیجا گیا ہے، یہ پوری امت، پوری کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے مشن لے کر آپ کو بھیجا گیا ہے۔ آپ کو جو کام دیا گیا ہے آپ چھپ کر رہے تھے، اب آپ الگ اعلان اللہ کے بارے میں بتائیے، سب کو زور سے دعوت دیجیے، ایسا نہیں کہ جیسے آپ پہلے کر رہے تھے، آپ سب کو جمع کیجیے، آپ سب کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بیان کیجیے۔ لوگ جو ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، آپ ان سے صاف کہہ دیجیے کہ تمہارے خدا وہ نہیں، تمہارا خدا وہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، جب یہ حکم ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا نام کی وہاں پر ایک پہاڑی تھی، اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہاں کا ایک طریقہ تھا عرب کا کہ اگر کوئی کسی بڑے معاملے کے بارے میں کسی بات کو پہنچانا ہوتا تھا
اس وقت کوئی آدمی پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کرتا تھا، اس لیے کہ اس وقت مائک سسٹم نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، تو کوئی بھی آدمی لوگوں تک کوئی بات پہنچانا ہوتا تو اس وقت جو فاسٹسٹ میڈیا کا کام کیا کی طرح کام ہوتا تھا، وہ پہاڑ پر چڑھ کر بولا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ میں اس پہاڑ پر کھڑا ہوا ہوں، میں پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، میں پہاڑ کے سامنے بھی دیکھ رہا ہوں، میں پہاڑ کے پیچھے اور سامنے دونوں طرف دیکھ رہا ہوں۔ میں اگر تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک ڈاکوؤں کی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، تم پر اٹیک کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ اس میں کفار مکہ، ابو لہب نے کہا، ان سب نے کہا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے زندگی میں آج تک جھوٹ نہیں کہا، تو آپ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، آپ اگر کہہ رہے ہیں تو وہ بات سچی ہوگی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب تمہارے بارے میں اگر کوئی بات کہوں تو تم ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، میں نے زندگی میں کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے، تو سنو اور میں آج تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ تم جس 360 بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہ مٹی کے بنائے ہوئے پتلے ہیں، یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، اگر تمہارا خدا کوئی ہو سکتا ہے تو ایک اللہ۔ جب یہ بات سنا لوگوں کا مجمع بکھرنے لگا، کچھ غلط سلط الفاظ بکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے کہا تبت لکا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، لہذا جمع کرنا کہ یہی بولنے کے لیے ہم کو جمع کیا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے حملے کیے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اس پتھر کو دے مارا، جس کی وجہ سے خون بہنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی سے اللہ کے پیغام کو پہنچایا تو لوگوں میں وہ سب باتیں ہونے لگی، چرچا ہونے لگا، یہ دیکھو محمد جو آج تک کبھی کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں بولے، آج اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ جن کے دل نرم تھے، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کو جن کو چننا تھا، ان کے دلوں میں بات تھی کہ اگر محمد کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ ہوگا۔ جو اتنا فساد پھیلانے والے تھے وہ طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو سر پر خون آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لے گئے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ کو پتہ چلا کہ ابو لہب نے آپ کو مار دیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے دیکھنے کے لیے حضرت حمزہ آئے اور دیکھ کر کہا کہ میں ضرور اس کا بدلہ لوں گا۔ پھر جا کر اسی طرح ابو لہب پر بھی حضرت حمزہ نے ایک چوٹ پہنچائی اور آ کر حضرت محمد رسول اللہ سے کہا کہ محمد بھتیجے گھبراؤ نہیں، میں تمہارا بدلہ لے چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ اس سے میرا دل خوش نہیں ہوگا، اس کو تم تکلیف پہنچاتی ہو تو مجھے اس سے خوشی نہیں ہوتی، مجھے خوشی ہوتی اگر تم مجھے خوش کرنے کے لیے ہی صحیح۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ بھتیجے تم خوش ہو جاؤ، تمہارا بدلہ لے لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوشی اس وقت ہوتی اگر تم میرا کلمہ پڑھ پاتے۔ تو حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھ پایا، اے محمد اگر تمہیں اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں تو میں کلمہ پڑھ دیتا ہوں۔ تو چنانچہ دھیرے دھیرے تقریباً 3 سالوں میں اللہ کے نبی کی دعوت ہے، جلیل القدر ساری کائنات کے سردار ہیں، آپ کے 3 سال کی دعوت کے بعد تقریباً 30 افراد اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے اور بھی لوگ اسلام میں داخل، جیسے جیسے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے کفار مکہ کو اندر سے بے چینی اور پریشانی ہو رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ پورا مکہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنی اپنی جو پلانیں کر رہے تھے وہ اپنے پلانوں میں انہوں نے الگ الگ باتیں طے کی، لیکن اللہ کو جو منظور تھا دھیرے دھیرے اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پھر تقریباً نبوت کے 6 سال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے بڑے جلیل القدر لوگ اس زمانے میں مکہ میں جو بڑے سردار قسم کے لوگ تھے وہ سب جب اسلام میں آ رہے تھے تو اور کی بے چینی بڑھ گئی، تو انہوں نے سوچا کہ اس کا تو کچھ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کو جگہ جگہ ستایا جا رہا ہے، جگہ جگہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، کہیں مابلنگ چیک کی جا رہی ہے جیسے آج ہمارے ملک میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس سے خطرناک حالات اس وقت بھی آئے تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ کے ساتھ صبر کر کے مدد طلب کرتے رہیں، آپ کوئی ریاکشن نہ کریں۔ تو تقریباً اسی حال میں وقت گزرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 15 افراد کو جن کو مکہ میں رہنا بہت دشوار ہو گیا تھا
5 نبوی میں مکہ چھوڑ کر حبشہ جانے کی اجازت دے دی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف بھی نازل فرمائی تھی، جس میں تقریباً 3 مشہور واقعات تھے۔ اس میں سے ہلکا اشارہ یہ دیا گیا تھا جو لوگ اپنے دین کی ایمان کی حفاظت کے لیے اس بستی کو چھوڑ کر ایک غار میں جا کر پناہ لے لیے تھے، اس میں ہلکا سا اشارہ تھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر یہاں بھی آپ کو ایسے حالات ہیں جس میں زندگی گزارنا صحابہ کے لیے مشکل ہو گیا ہے، تو لوگ اس زمین کو چھوڑ کر کسی دوسری زمین پر اپنے دین کی خاطر جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا وفد ایک ہجرت کے طور پر ایک وفد کو بھیجا، جس میں تقریباً 15 افراد کی روایتوں میں آتا ہے، 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، وہ چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد انہیں خبر ملی کہ مکہ کے بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیے ہیں، تو وہ واپس آ گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ خبر جھوٹی تھی۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وفد کو بھیجا حبشہ کی طرف، تقریباً 83 لوگ اس میں مرد تھے اور 15 عورتیں تھیں تقریباً۔ یہ دوسرا وفد بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلا گیا۔ پھر وہاں پر حبشہ میں کیا واقعات پیش آئے، ایک بڑی لمبی تفصیل ہے۔ آپ حضرات کے پاس سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، اور بھی بہت سارے ایسے سوشل میڈیا ہے جن کے ذریعے آپ سارے نبی کی سیرت کو بڑے بڑے علماء کے بیانات کے ذریعے سن سکتے ہیں، اور گوگل پہ بھی بہت ساری کتابیں آپ کو جس زبان میں چاہے مل سکتی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے اندر مقرر کے لیے ممکن نہیں کہ وہ سارے حالات کو بیان کیا جائے، تو آپ کے لیے بہت آسانی ہے آج کل۔ صرف کرکٹ ٹپس پر آپ چاہے ہجرت کا واقعہ ہو، چاہے حبشہ کا واقعہ ہو، چاہے کوئی بھی واقعہ ہو، آپ گوگل پر یا یوٹیوب پر بولیں گے تو آپ کو سارے بیانات آ جائیں گے۔ جو صحیح علماء ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے، ایسے علماء کے بیانات آپ خود بھی سن سکتے ہیں۔ بہرحال ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ کفار نے دیکھا کہ یہ تو اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، جتنی تکلیفیں ان کو پہنچائی جا رہی ہے یہ اور زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ کے، تو لوگ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اسلام پھیلتا ہی گیا۔ بہرحال مکہ کے کچھ لوگوں نے جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پلاننگ کی کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ تقریباً 7 نبوی میں، نبوت کے 7ویں سال میں، جب آپ کی عمر 47 ایئر کی ہو گئی تھی، اس وقت مکہ میں ایک پیغام لکھ کر یہ لگا دیا گیا کہ جتنے بھی مسلمان کے وہ شیب ابی طالب میں قید ہو جائے، ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ پچھلے جمعہ میں بھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ آج کل جس طرح مسلمانوں سے لین دین نہ کیا جائے، جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا یوپی میں ایک نیا قانون پاس ہونے والا تھا کہ مسلمان اگر ترکاری بیچنے والا بھی ہے تو وہ اپنے ترکاری کے ٹھیلے پر، ترکاری کی گاڑی پر نام لکھ کر لگائے گا کہ اس کا نام بشیر ہے کہ نذیر ہے کہ موہن ہے کہ راجا ہے، تاکہ اس سے پتہ چل جائے گا وہاں کے لوگوں کو جو خریدنے والا ہے وہ ہندو کی گاڑی سے خریدے گا، مسلمان سے نہیں خریدے گا، تاکہ مسلمانوں کی معیشت کمزور ہو جائے گا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے قوانین، اس طرح کے اس کٹھن اور خطرناک حالات اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے برداشت کیے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، حالات کیسے بھی آ جائیں، ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نبی کو جو مشن دے کر بھیجا گیا تھا، ہم اس مشن کو جاری رکھیں۔ مشن یہ ہے کہ ہم دعوت کے کام کو غیروں تک پہنچائیں۔ اگر ہم اس دعوت کے کام کو غیروں تک پہنچائیں گے، ان تک بھی اگر اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں گے، تو جو آج ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جو اپنے پارلیمنٹ میں خلاف ہمارے بل لا رہے ہیں، اگر وہ ایک دن اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو جائیں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا پارلیمنٹ میں، کوئی ہمارے خلاف کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ جو آپ نے سنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے ابتدائی نبوت کے دور میں جو لوگ دشمن تھے، جو آپ کے چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، جو اپنی میٹنگوں میں، جو دارالندوا میں بیٹھ کر نبی کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، جب اللہ کا دین ان تک پہنچ جاتا ہے تو وہ لوگ نبی سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کی، نبی کی زندگی سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اور تک پہنچائیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو بڑے پیمانے پر یہ مشہور ہو گیا ہے کہ مسلمان دھوکے باز ہے، مسلمان جھوٹ بولتا ہے، مسلمان ڈنڈی مارتا ہے، مسلمان ایسے کرتا ہے، یہ ساری کمیاں اگر ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گی تو آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ ایک ایک
ذریعہ بن جاتا تھا، اس لیے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے اپنے آپ کی اصلاح فرمائی تھی۔ وہ اپنے آپ کو نبی کا سچا جانشین کہہ کر پیش کرتے تھے، تو لوگ جو ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے لیکن ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر، ان کے کردار اتنے بہترین تھے کہ وہ اگر کوئی چیز خراب ہوتی تو وہ خراب بول کر دیتے تھے، لوگوں کے دل میں محبت آ جاتی تھی کہ یہ بہترین واقعی میں صحیح انسان ہے۔ جب وہ اللہ کے نبی کے دین کو پیش کرتے تو وہ لوگ یہ بولنے پر مجبور ہو جاتے کہ جب یہ بندہ اتنا اچھا ہے تو اس کا نبی کتنا سچا ہوگا، پھر جب اس کا نبی اتنا سچا ہوگا تو وہ جس بات کو بول رہے ہوگی وہ سچی بات ہوگی۔ بزرگوں اور دوستوں، ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے اخلاق کو لے کر لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے، آج اس کا الٹا نظر ہمیں آتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے اخلاق کی درستگی کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اپنے اخلاق کو بدلیں گے، ہمارے اخلاق اگر نبی کے اخلاق کی طرح ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز آج جو ہمیں حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں، آج جو اسلام سے، مسلمانوں سے دشمنی ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ دشمنی ختم ہو سکتی ہے۔ اخلاق ایسی چیز ہے جو دلوں کو فتح کر لیتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا سلسلہ تھا، جو مشن تھا، وہ جاری تھا۔ لوگوں نے بہت ساری آزمائشیں، بہت ساری کوششیں کی، لیکن اسلام دبنے والا نہیں تھا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں بھی ہمارے ملک بھارت میں بھی اسلام کو مٹانے کی بڑی بڑی سازشیں کی جا رہی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس دستور قرآن مجید ہے، طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس کی وجہ سے ان کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ ورنہ اگر آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے تو ایسے کئی مذاہب آئے تھے اور چلے بھی گئے۔ گوتم بدھ کے بارے میں آپ سنیں گے، ایک زمانے میں بہت چرچا تھا، لیکن دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ لوگوں نے جن کو مٹانے کی کوشش کی تو مٹ کر چلے گئے، لیکن اسلام، اس کی فطرت میں قدرت ایک ایسی لچک دی ہے کہ یہ جتنا دبانے کی کوشش کرتے اتنا ہی پھیلتا جاتا تھا۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے نبی کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کے عادات کو اپنانے کی ضرورت ہے، وہ بھی فخر کے ساتھ کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جس نبی کو امام بنا دیا گیا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کام میں مسلسل لگے رہے تو کفار مکہ کے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 13 یا 18 لوگوں کی ایک جماعت مل کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور آپ بولتے ہیں کہ ابو طالب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کے خلاف بات کر رہا ہے، آپ ان کو سمجھائیے۔ اگر آپ نے ان کو نہیں سمجھایا، اگر وہ اسی پر لگے رہے تو پھر ہم ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو چچا نے کہا کہ بھتیجے، لوگوں کا رویہ یہ ہے، لوگوں کی باتیں یہ ہیں کہ وہ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، میری مانو تو تم جو دعوت تم دے رہے ہیں اس دعوت سے رک جاؤ۔ اب میں کمزور ہو چکا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے کندھوں پر اتنا وزن مت ڈالو، اتنا بوجھ مجھے کندھے برداشت نہیں کر سکتے۔ جب چچا کی زبان سے یہ بات سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے فرمایا، یا عمی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر علی یساری، کہ اے میرے چچا، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس دعوت سے رک جاؤں، اگر یہ ممکن ہوتا کہ یہ لوگ سب مل کر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج نکال کر لا کر رکھ دیں اور میرے لیفٹ ہینڈ میں، میرے بائیں ہاتھ میں اگر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ مطلب اتنا بڑا کام بھی اگر یہ کر دیں، ابھی تو یہ آگا آپ کو میرے جان کی دھمکی دے کر بول رہے ہیں، اگر ان کے بس میں نہیں ہے ایسا کام بھی اگر یہ کر سکتے ہیں تو میں اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ اللہ کا دین ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب اس انداز سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے درد بھرے انداز سے کہا کہ میرے چچا، یہ اللہ کا دین ہے، اسی مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، اگر وہ اللہ کو مان لیں گے تو یہ ساری باتیں وہ بھی چھوڑ دیں گے۔ جب یہ ساری گفتگو ہوئی تو چچا نے کہا کہ بھتیجے جاؤ، جو کام کر رہے ہو اللہ اعلان کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو یہ ہمت آپ کو ملی، پھر دھیرے دھیرے ایسا حال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی جاری تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس دنیا سے ہی ختم کر دیا۔ پھر بزرگوں اور دوستوں، اس دین کی خاطر، ایک کلمے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تکلیفیں برداشت کی۔ میں نے آپ سے بتایا اپنی بیٹیوں کے طلاق بھی ہو گئے صرف اسی
دین کی خاطر، اپنے گھر کی آپ نے اپنے دندان مبارک کو شہید کرا دیا اسی دین کی خاطر. بہت ساری تکلیفیں، کبھی سجدے میں آ کر کوئی گولی ڈال دیتا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر ایسے کس دیتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگتا ہے. ایسے زبردست جسم کی تکلیفیں پہنچائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو پھیلاتے تھے. آپ نے اللہ نے آپ کو تکلیفیں پہنچانا برداشت کیا، نبوت کے خاندان کے لوگوں کو تکلیفیں پہنچی لیکن آپ نے برداشت کیا. اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اللہ کا دین ٹوٹ جائے. بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم جہاں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ان کے لیے ان کے ارد گرد میں بہت سارے ایسے بندے زندگی گزار رہے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ اس کے ذریعے اللہ کے پیغام کو پہنچا کر وہ اللہ کے دربار میں سرخرو ہو سکتے ہیں. سعودی کے لوگ ہر جگہ مسلمان ہیں، عرب کے لوگ وہ کیسے کلمہ پڑھائیں گے جو خود کلمہ پڑھے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے لیے ایک بہترین آفر ہے، موقع ہے. تقریباً مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی میں تمہیں ایک دین کی بات بتاتا ہوں، اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک بھی سیدھے راستے پر آ جائے تو وہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. بزرگوں اور دوستوں، 100 سرخ اونٹ کو اگر ہم انڈین کرنسی میں کنورٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہوں 100 BMW کار کی جو قیمت ہوگی اس سے زیادہ قیمت 100 سرخ اونٹوں کی ہوگی. آپ نے فرمایا اے علی اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک راہ راست پر دین پر آ جاتا ہے تو تمہارے لیے کتنا بہتر ہے، اتنا مہنگا سودا تمہارے لیے گویا کہ تم نے اتنا زیادہ کما لیا. بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے کتنا بہترین آفر ہے کہ ہمارے کانٹیکٹس میں، ہمارے فرینڈ سرکل میں، ہمارے تعلقات میں بہت سارے برادران احمد ہیں، ہندو بھائی ہیں کہ ہم نے کبھی ان تک اسلام کے پیغام کو پیش کیا ہے. آج ہر مذہب والے پریشان ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کے مذہب میں جا کر ایک قدغن لگ جاتا ہے، آڑ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر برادران احمد کے مذہب کو اگر ہم دیکھیں گے ہندو بھائیوں کا، مرنے تک ہی ان کے پاس ہے، اس کے بعد کوئی بیٹا نہیں، مرے مٹی ہو گئے سب ختم. لیکن اسلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ مرنے تک کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، حشر نشر کیا ہوگا، قیامت کیا ہوگی، جنت جہنم کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. یہ ساری باتیں صرف اور صرف اسلام میں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. پوری دنیا میں 400 سے زیادہ مذاہب ہیں، لیکن سب سے بہتر اگر کوئی اللہ کے نزدیک ہے تو وہ دین اسلام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی بھی، تھیوری بھی، عملی طور پر بھی اسلام پر عمل کر کے دکھا دیا اور اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچا کر بتا دیا کہ اگر ہم زندہ ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے، ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے. کمانا کھانا تو بس ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن اصل مقصد زندگی، اصل جو پرپس آف لائف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں. یہ اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ کے نبی کی چاہے آپ 1,24,000 انبیاء کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، سب کا یہی ہے کہ من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ. بندوں کی عبادت سے، مورتیوں کی عبادت سے لوگوں کو نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بھیجنا، یہی اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ پیغام ملتا ہے. بزرگوں اور دوستوں، اور بھی بڑھیا زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کا اسی تقریباً مکہ کے 13 سال میں جب حالات بہت بگڑ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بوجھ محسوس ہونے لگا. چچا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، آپ کی جان نثار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. پھر اللہ آپ کو معراج پر بلاتے ہیں. وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.